اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ تو کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامک اختیاری کی کلاس میں ہم حصہ احادیث کی دہرائی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پہلی 2 احادیث پڑھ چکے ہیں۔ کل جو ہم نے حدیث پڑھی وہ نماز کے متعلق تھی، یعنی سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو کلاس جیسا کہ حدیث کو ہم نے پڑھا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث عبادات سے متعلق ہے۔ آج جو ہم اپنی تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں تو کلاس اس کا تعلق بھی عبادات سے ہے۔ ہماری حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو کلاس صوم کے کیا معنی ہیں؟ صوم کے معنی ہیں روزہ۔ عربی لغت میں صوم کے معنی ہیں باز رہنے اور رک جانے کے ہیں۔ لی کے معنی ہیں میرے لیے، وا اور آنا میں خود۔ آنا جو ہے متکلم کا صیغہ ہے کلاس، اجزی جزا دوں گا، بھی ساتھ۔ ہمارا اس کا بامحاورہ حدیث کا ترجمہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو 10th کلاس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کو اسلامی عبادات میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو کلاس روزہ جو ہے یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور بھی دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل، بالغ، تندرست مسلمان اور مرد پر کلاس فرض قرار دیا گیا ہے، فرض۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ فرض کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی اگر ہم رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ہم پر فرض تھا تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو 10th کلاس شرعی اصطلاح میں صوم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں صوم سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو احکام شریعت کا ماننے والا ہو وہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اور اس کی خوشنودی کے حصول میں کھانے پینے اور ہر قسم کی لغویات سے باز رہے۔ تو 10th کلاس ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حلال جو غذائیں ہیں ان کا کھانا پینا انسانوں پر جائز قرار دیا ہے، لیکن کیا ہے روزے کی حالت میں ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ان جائز چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے تاکہ روزہ دار کے دل میں ایک قسم کی بے نیازی پیدا ہو جائے، یعنی کھانا پینا پانی موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے بے نیاز رہیں۔ تو کلاس یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان جو ہے حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کی ہیں، تو وہ حرام چیزوں اور برے کاموں کی طرف جانے کی کب جرأت کر سکتا ہے؟ تو یہ روزہ ہی ہے جو انسان کو ان تمام قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے باہر نکال لیتا ہے، یعنی دور رکھتا ہے۔ تو کلاس اس طرح حرام، ناجائز اور برے کاموں سے بچنے کا بہترین جو ہمیں درس ملتا ہے وہ روزے سے ملتا ہے۔ روزہ دار ہر قسم کی کثافتوں اور غلاظتوں سے دور رہتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاک خواہشوں، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، فریب، بغض، حسد اور ظلم اور بے رحمی سے پرہیز کرتا ہے۔ روزے سے کیا ہوتا ہے کلاس؟ روزے سے اخلاق کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر عبادت میں کلاس ریاکاری، دکھاوا، نمائش جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ ریاکاری ہے اور نہ ہی نمائش ہے۔ ریاکاری ہم کسی عبادت میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عبادت میں ریاکاری کی۔ لیکن کیا ہے کہ روزہ جو ہے اس میں کوئی شخص دکھاوا نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہر انسان کبھی نہ کبھی اکیلا ہوتا ہے، وہ اندر باہر کہیں بھی جا کر کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن کیا ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی دکھاوا اور کوئی ریاکاری شامل نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ روزہ صرف روزے دار اور خدا کے درمیان ایک عہد ہے جسے روزہ دار دل سے پورا کرتا ہے، اور اسے روزہ دار اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے روزے کے متعلق یہ کہنا درست ہوگا کلاس کہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا دینے والا بھی صرف اللہ ہی ہوگا۔ 10th کلاس جب ایک مسلمان رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے سال کے سارے گناہ جو ہوتے ہیں انہیں جلا ڈالتا ہے، اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں روزے کی اہمیت پر اور روزہ رکھنے پر بار بار زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گرمی سردی سے آزماتا ہے، بھوک اور پیاس سے آزماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا کلاس جنت ہے، لیکن روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا جزا ہوگی، کیسی جزا ہوگی جو اللہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اگر آج کلاس اس دنیا میں ہم بھوک برداشت کریں گے تو اللہ قیامت کے دن کی بھوک سے بچائے گا۔ آج دنیا کی زندگی میں گرمی برداشت کریں گے تو کل اللہ قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ امید کرتی ہوں حدیث کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔